نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم الآخرہ، آخری دن، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کتنے ہیں آرٹیکلز آف ایمان؟ 6۔ اللہ کی ذات پر ایمان، ملائکہ، رسل اور کتابیں، قدر، یوم الآخرہ۔ یعنی آپ کا ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہے جب تک آپ دی لاسٹ ڈے پر ایمان نہ لائیں۔ یہ ایمان کا ایک حصہ بنایا گیا ہے تاکہ آپ کے جو اعمال ہیں، جو آپ کے ڈیڈز ہیں، ان کے اوپر ایک واچ رہے۔ یوم الآخرہ میں آپ نے اچھائی کی ہے تو اچھائی کا بدلہ ملے گا، برائی کیے ہیں تو برائی کا بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں رکھا ہے کہ یو ول بی آسڈ، یو آر آنسریبل۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کی ایک ایک چیز کا آپ کو جواب دینا ہے۔ یوم الآخرہ جو ہے، جیسا کہ عربک لینگویج کا ایک اصول ہے کہ عربی جس چیز کو بہت زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے تھے اس کے بہت سارے نام رکھتے تھے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو عربک کلچر میں جو جو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی تھی اس کے ملٹیپل نیمز ہوتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جسٹ ٹو اسٹریس دیٹ کنسیپٹ، اللہ تعالیٰ نے دی ڈے آف ججمنٹ کو بہت سارے ناموں سے یاد کیا ہے قرآن میں، بہت سارے نام، جسٹ ٹو شو کہ لک دس از امپورٹنٹ، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور آخرت کا دن مقرر ہے۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کیا ڈفرینٹ نیمز کیا ہیں قرآن میں۔ پہلا ہے یوم القیامہ، یعنی اس دن جو قیامہ ہوگا، یعنی ہر کوئی قائم ہوگا، کھڑا ہو جائے گا۔ الیوم الآخر، دی لاسٹ ڈے آف دس یونیورس، کیونکہ اس کے بعد کائنات جو ہے وہ نئے سرے سے اللہ تعالیٰ بنائیں گے۔ الساعہ، دی آر۔ یوم البعث، یعنی ریزریکشن، مرنے کے بعد جی اٹھنا۔ یوم الخروج، دی ڈے آف کمنگ آؤٹ فرام گریوز۔ القارعہ، ایسی چیز جو ناک ڈاؤن کرے۔ یوم الدین، جب آپ کو بدلہ دیا جائے گا، دین دین سے بنا ہے، بدلہ دیا جائے گا۔ یوم الفصل، فیصلے کا دن، ڈیسیژن کا دن۔ الصاخہ، دی بلاسٹ، قیامت کیسے شروع ہوگی؟ صاخہ سے، بہت ایک ہائی اسکریم، بہت زیادہ بلند آواز۔ الطامۃ الکبریٰ، الطامہ، دی ڈیزاسٹر۔ یوم الحسرہ، دی ڈے آف ریگریٹ۔ الغاشیہ، دی اوور ویلمنگ، جو آپ پر چھا جائے گی۔ یوم الخلود، دی ڈے آف اٹرنل لائف، لافانی زندگی اسی دن سے شروع ہوگی۔ یوم الحساب، دی ڈے آف ریکننگ، حساب کتاب کا دن۔ الواقعہ، واقع ہونے والی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انسیڈنٹ نہ ہو، یہ ایونٹ نہ ہو۔ یوم الوعید، دی ڈے آف وارننگ۔ یوم الآزفہ، جو کانسٹینٹلی آپ کے قریب آ رہی ہے۔ یوم الجمع، جب ساری کی ساری اقوام مل جائے گی، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری قوم تک مل جائیں گے۔ الحاقہ، دی انیویٹیبل which cannot be stopped۔ یوم الطلاق، دی ڈے آف میوچول میٹنگ۔ یوم التناد، دی ڈے آف میوچول کالنگ۔ یوم التغابن، دی ڈے آف میوچول لاس اینڈ گین۔ اتنے سارے نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیے ہیں جسٹ ٹو شو اس کہ یہ اتنے سارے ناموں کے ذریعے بھی آپ کو ریلیٹ کرنا ہے کس چیز کو؟ یو ول بی آسڈ، ہر چیز کے لیے۔ ہم لوگ قیامت کے بارے میں دیکھیں گے، کیسے قائم ہوگی، کب قائم ہوگی۔ تو ہمارا یہ سفر شروع ہوگا پہلے سور سے۔ یہاں ہم شروع کر رہے ہیں عالم برزخ کے بعد قیامت کے لیے۔ تو عالم برزخ جو ہوگا، برزخ کسے کہتے ہیں؟ ایک بیریئر، ایک آڑ، دو چیزوں کے بیچ میں ایک ایسی آڑ کہ وہ دو چیزوں کو ان کی آئیڈینٹی کے ساتھ رکھے۔ جیسے برزخ جو ہے کن دو چیزوں کے بیچ میں ہے؟ عالم دنیا، عالم آخرہ، اور اس کے بیچ میں اسے برزخ کہتے ہیں۔ یعنی آپ کے مرنے کے بعد یا ہم سے پہلے جو اقوام تھی وہ سارے کے سارے آج گریوز میں ہیں، لیکن قیامت قائم نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ جو ٹائم زون ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ برزخ۔ تو قیامت سے ہم ابھی شروع کریں کہ قیامت کیسے قائم ہوگی۔ سب سے پہلے سور پھونکا جائے گا،
کون پھونکیں گے؟ اسرافیل علیہ السلام. ان کی تخلیق صرف اس لیے ہوئی ہے کہ وہ سور پھونکیں اور قیامت قائم ہو جائے. احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام سور ہاتھ میں لیے، پیشانی کو جھکائے، نظریں عرش پر رکھے ہوئے منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں کب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اور کب وہ سور پھونکیں. جب سے ان کی تخلیق کی گئی ہے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے گا اور اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، کون سا دن ہوگا؟ وہ فرائیڈے کا دن ہوگا. اور لوگ اپنے کاروبار میں، اپنے زندگی میں پورے آکیوپائیڈ ہوں گے. انہیں کوئی خبر نہیں ہوگی کہ آج قیامت قائم ہونے والی ہے. انس اور جن، یہ دو کے علاوہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ قیامت قائم ہو رہی ہے دس فرائیڈے. اس لیے جمعہ کے دن ہر کوئی ایکسیپٹ انس اور جن فیئرفل ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت اس طرح قائم ہوگی کہ ایک انسان اپنے کیمل کی رائڈ تیار کر رہا ہوگا اور وہ کر نہ پائے گا. دو لوگوں نے بیچ میں کپڑا بچھا دیا ہوگا ڈیلنگ کے لیے اور وہ اسے فائنل نہ کر پائیں گے. کوئی انسان اپنا گھر جانا چاہ رہا ہوگا، گھر نہیں جائے گا، اور اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی. جب سور پھونکیں گے تو اس میں سے صاخہ ہوگا، یعنی بہت بلند آواز، اور بتدریج بڑھے گی، یعنی گریجولی بڑھے گی. وہ اتنی بڑھے گی کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے آواز کی وجہ سے. از اٹ پاسبل؟ آواز سے موت ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. جو ڈیسیبلز زیادہ ہو جائیں آواز کے تو موت ہو سکتی ہے. اس کے بعد لوگ وہ آواز کی شدت سے، وہ آواز کی انٹینسٹی سے مرنا شروع ہو جائیں گے. اور کس طرح ہوگا وہ منظر؟ پہاڑ ہیں، جو بڑے بڑے ماؤنٹینز ہیں، وہ کیا بن جائیں گے؟ دھنی ہوئی روئی. اور وہ روئی جو ہوتی ہے وہ کس طرح سے، کیونکہ اس میں ویٹ نہیں ہوتا تو وہ اسپیس میں بغیر کسی جہاد کے اڑتی رہتی ہے. ماؤنٹینز ویسے ہو جائیں گے، ساری دنیا ختم ہو جائے گی. یہ جو سور ہوگا اسے کہتے ہیں نفخۃ الفنا. یہ نفخہ ہوگا فنا کے لیے، ہر چیز کو ختم کرنے کے لیے. ہر چیز ختم ہو جائے گی اور اسے کہتے ہیں قیامت الکبریٰ، یعنی سب سے بڑی قیامت. قیامت الصغریٰ کیا ہے؟ جس دن آپ کی ڈیتھ ہوتی ہے، جس دن آپ 3 کویسچنز کے لیے بلائے جاتے ہیں، آپ سے پوچھا جاتا ہے، وہ آپ کی کیا ہے؟ قیامت الصغریٰ. صغریٰ یعنی چھوٹی. یہ جو ہے قیامت الکبریٰ. نفخۃ الفنا جو ہے اس کے بارے میں قرآن کے ریفرنسز ہیں سورہ زمر 39:68. تو اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں کہہ رہے ہیں کہ جو پہلا سور ہوگا اسے کیا ہوگا؟ آسمان اور زمین میں جتنے بھی ہیں سب انکانشیس ہو جائیں گے. ثم نفخ فیہ اخری، دوبارہ سے جو نفخ کیا جائے گا، فاذا ھم قیام ینظرون، وہ دوبارہ سے کھڑے کیے جائیں گے. اس کے بعد سورہ یاسین آیت نمبر 49، ما ینظرون الا صیحۃ. صیحہ کسے کہتے ہیں؟ بہت بڑی آواز، اسکریم، چیخ، تأخذہم، جو ان کو پکڑ لے گی. وہم یخصمون، وہ لوگ آرگیومنٹ کرتے ہی رہیں گے کہ ڈے آف ججمنٹ نہیں آنے والا ہے. ان کو ڈاؤٹس رہیں گے، اس دن تک رہیں گے جب تک کہ وہ چیخ ان کو پکڑ لے گی. فلا یستطیعون توصیۃ، ان میں اتنی استطاعت نہیں ہوگی، ان میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہوگی کہ اپنے گھر میں واپس جا کے وہ وصیت کریں، کچھ ایڈوائز دیں. ولا الی اہلہم یرجعون، کہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس جائیں. ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دیں گے. کل من علیہا فان، سورہ رحمان آیت نمبر 26. ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر لا الہ الا ہوا کل شیء ہالک الا وجہہ. ہر چیز تباہ ہو جائے گی ایکسیپٹ وجہہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ. لہ الحکم والیہ ترجعون، سورہ قصص آیت نمبر 88. سورہ یاسین آیت نمبر 51. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. جب سور میں نفخہ کیا جائے گا تو وہ اپنی اجداث سے، اپنی قبروں میں سے، یعنی جو مر چکے ہیں، ایک جگہ بتایا گیا ہے کہ جو زندہ ہیں ان کا یہ ہوگا، اور جو مر چکے ہیں فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. ینسلون، دوڑیں گے، بھاگیں گے اپنے رب کی طرف.
پھر ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، اخبرنی عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوی اللہ، یطوی لپیٹ دے گا، طوا کر دے گا اللہ تعالیٰ، اللہ عز و جل السماواتی یوم القیامتی، سارے آسمانوں کو لپیٹ دے گا، ثم یاخذہن، اور ان کو پکڑے گا بیدہ الیمنی، اپنے سیدھے ہاتھ میں، ثم یقول، اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے انا الملک این الجبارون این المتکبرون، کہاں گئے وہ لوگ جو بڑائی کرتے تھے، کہاں ہے وہ جبار لوگ، کہاں ہے وہ ظالم لوگ، کہاں ہے وہ متکبرین جو کبر کرتے تھے، جو تکبر کرتے تھے، ثم یطوی الارضین، پھر اللہ تعالیٰ ساری زمین کو لپیٹ کر اپنے الٹے ہاتھ میں لیں گے، ثم یقول انا الملک این الجبارون این المتکبرون، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، ایون ملائکہ تک ختم ہو جائیں گے، صرف اور صرف پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار۔ اس کے بعد ایسے ہزاروں سال نکل جائیں گے جب کچھ نہیں ہوگا زمین پر، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی، اور اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، نفخۃ البعث، بعث یعنی پھر سے جی اٹھنا، اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے، اور جب رین ہوگی تو جس طرح سے پودے اور پلانٹس اگتے ہیں ایسے انسان اگیں گے، اپنی کس سیڈ کے ذریعے؟ کاکیکس بون، ٹیل بون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بنی آدم کا ہر پارٹ جو ہے ارتھ کنزیوم کرتی ہے، کھا لیتی ہے مٹی، ایکسیپٹ ٹیل بون۔ اور وہ ٹیل بون کیا ہوتی ہے کہ آپ کے اسپائن کے سب سے نیچے کے حصے میں ٹرائنگل شیپ کی ہوتی ہے۔ سا معجزہ، کیونکہ سائنس نے آج جا کے یہ بات پروو کی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 1400 سال پہلے بتا چکے ہیں کہ ارتھ اس کو کنزیوم نہیں کرتی۔ کیوں کنزیوم نہیں کرتی؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو ریزریکٹ کیا جائے گا۔ جب اس کے اوپر پانی پڑے گا تو آہستہ آہستہ ہم لوگ جس طرح ایک پودا اگتا ہے ایسے ہم لوگ اگیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ ہر چیز ہمارے لیے نئی بنائیں گے، کیونکہ ہر چیز فنا ہو چکی ہوگی۔ جب ہم کھڑے ہوں گے، ریزریکٹ ہوں گے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 48، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن کے بنایا جائے گا، تبدیل کر دیا جائے گا یہ زمین اور آسمان، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور سب کے سب برزو یعنی فیس ٹو فیس، آمنے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ ہم ہوں گے وہی، لیکن تھوڑے سے چینجز ہوں گے ہمارے میں۔ کیوں؟ کیونکہ غیب کھل چکا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ ہم اینجلز کو اور جنس کو دیکھ سکیں گے۔ حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم برہنہ ہوں گے؟ یعنی یہ کیسی بات ہے کہ ساری انسانیت جو ایک ساتھ ہوگی ایک میدان میں اور ہم برہنہ ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر کوئی جو ہے اس قدر پریشان ہوگا اپنے آپ کے لیے کہ یعنی کہ آپ کس چیز میں کھوئے ہوئے ہیں، کس چیز کا ٹیرر ہے آپ کو، جو قیامت کی ہولناکی ہے، جو فیئر ہے، اس چیز نے آپ کو اتنا گھیرا ہوگا کہ کوئی یہ چیزوں کی طرف سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ 3 چیزیں ہوں گی کہ پہلے غیب جو ہے ختم ہو جائے گا، اور دوسرا ہماری حالت یہ ہوگی، اور تیسرا یہ ہوگا کہ ایموشنلی ہم لوگوں کا شعور جو ہے وہ کئی ٹائمز جو ہے ملٹیپلائی ہو جائے گا، بہت زیادہ شرم آئے گی۔ کس چیز کے لیے؟ کس چیز کے لیے؟ بیکاز آف یور اعمال، آپ کے ڈیڈز کے لیے۔ چھوٹی سے چھوٹی آپ نے جو یہاں پر برائی کی ہوگی اس کے لیے آپ اتنے شیمفل ہوں گے کہ آپ بس یہ چاہیں گے کہ کسی کو نہیں پتہ چلے کہ میں نے یہ برائی کیا ہے، اور اس شرم کی وجہ سے اتنا پسینہ آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر کوئی اپنے اعمال کے حساب سے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ کسی کے اینکلز تک ہوگا پسینہ، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کے کندھوں تک ہوگا، اور کسی کے ناک تک ہوگا۔ وہ اتنا پریشان ہوگا، یعنی ہر چیز جو ہے اس دنیا میں جو غیب تھی وہاں پر ایک فزیکل شیپ لے لے گی۔ جو شرمندگی ہے، جو ندامت ہے، جو ریگریٹ ہے، وہ ایک شیپ لے لے گا اور سب کو نظر آئے گا۔ یہ عالم ہوگا۔ اس کے بعد
لوگوں کو ایک جگہ پر لے جایا جائے گا. ہم لوگ جو اپنے قبروں سے اٹھیں گے، ہر کوئی اجداث سے، تو سب سے پہلے کس کے لیے زمین وائڈ اوپن کر دی جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے وہ اٹھیں گے. اس کے بعد ہم لوگ سارے جب اٹھیں گے تو کس حالت میں اٹھیں گے کہ ہمارے ساتھ ہمارے 2 فرشتے ہوں گے جو دنیا میں ہمارے ساتھ تھے، ہم ان کے ساتھ اٹھیں گے، اور جو ان کی جگہ تھی وہیں پر ہوں گے، سیدھے ہاتھ پر اور الٹے ہاتھ پر. ہمیں لے جایا جائے گا ایک بہت بڑی جگہ پر، محشر کے پلیس جہاں پر حشرہ کیا گیا، جہاں پر آپ کو انوائٹ کر کے کھڑا کیا گیا ہو. سارے مین کائنڈ وہاں پر جمع ہو جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ جب نئی زمین بنا دی جائے گی تو یہ کس طرح سے ہوگی، جیسے کہ ایک بیکر بریڈ کو بناتا ہے، اور جو فریش لوف ہوتا ہے بریڈ کا وہ کیسا ہوتا ہے؟ پنکش ہوتا ہے. زمین ویسی ہوگی، اتنی فریش ہوگی. وہاں پر ہم سب کو کھڑا کیا جائے گا اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہوں گے. انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اور بس اس کو یہ ندامت ہوگی کہ مجھ سے اب کیا پوچھا جائے گا. اس طرح کئی سال نکل جائیں گے انتظار کرتے ہوئے، سالوں سال نکل جائیں گے. نوع انسانیت مینکائنڈ اتنی پریشان ہو جائے گی کہ بس وہ سوچنے لگیں گے کہ بس اٹھا کر ہمیں جہنم میں ڈال دو، لیکن یہاں سے ہٹاؤ. اور آپس میں بات کریں گے کہ کیا کریں. تو وہ لوگ شفاعت کے لیے جائیں گے کہ جو پروفٹس تھے دنیا میں جو آئے تھے، وہ لوگ چوزن سلیوز تھے اللہ تعالیٰ کے، تو ہم ان سے شفاعت کی بات کرتے ہیں. تو وہ لوگ جائیں گے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس کہ آپ اللہ تعالیٰ سے شفاعت کریں کہ وہ حساب کتاب شروع کریں. وہ خود خوفزدہ ہوں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آج سے پہلے نہ اتنا غصے میں تھے، نہ آج کے بعد اتنے غصے میں ہوں گے، میں نہیں ان کو فیس کر سکتا. آپ نوح علیہ السلام کے پاس جائیے. وہ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے. اس طرح ہوتے 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 آہستہ آہستہ سارے پیغمبروں کے پاس جائیں گے، اور ہر پیغمبر یہی بات کرے گا کہ مجھ میں ہمت، مجھ میں طاقت نہیں ہے آج میرے رب کو فیس کرنے کی. آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ آج کی شفاعت تو میرے لیے ہے الحمدللہ. پھر وہ اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو انسپائر کرے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ان کلمات سے کریں گے جو اس سے پہلے اس دنیا کا حصہ نہیں تھے. اسی وقت اللہ تعالیٰ ان کو وحی کرے گا، اور ان کلمات کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ حساب کتاب شروع کریں. تب اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول کرے گا اور حکم دے گا ججمنٹ کی کارروائی شروع کی جائے. تو دس از دی فرسٹ شفاع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری 2 بار شفاعت کریں گے. پہلی شفاعت یہ ہے کہ حساب کتاب شروع کرنے کے لیے. تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اب عدالت لگے گی، اور اس میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھا کر لائیں گے. اللہ تعالیٰ کا عرش رکھا ہوگا، اور اس کے بعد جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا. 70,000 فرشتے، ہر فرشتے کے پاس 70,000 چین ہوگی. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اتنے لیشز ہوں گے جہنم کے، جو اسے کھینچ کر، وہ زنجیریں ہوں گی، اسے کھینچ کر لایا جائے گا اور وہاں پر رکھا جائے گا. اب حساب کتاب شروع ہوگا. سب سے پہلے کیا کیا جائے گا؟ مشرکین، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں اسی وقت جہنم میں ڈال دے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں دلیل دینا چاہتے ہیں، اس لیے ان سے حساب کتاب ہو کر ان کا جلد از جلد حساب کتاب ختم ہو جائے گا. اس کے بعد منافقین اور اہل ایمان. سب سے پہلے اہل ایمان مومنوں سے سوال ہوگا نمازوں کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں سے کہ دیکھو اگر میرے بندے کی فرض نمازوں میں تھوڑی بہت کمی ہو رہی ہے تو اسے نوافل سے پورا کرو. تو فرسٹ کویسچن نمازوں کے بارے میں. اس کے بعد 5 کویسچنز، یعنی وہاں سے وہ فرسٹ اسٹیپ آپ نے پورا کیا. ناؤ دی سیکنڈ سیشن کیا ہوگا؟ 5 چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بہت زیادہ اہم ہیں.
جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ 5 چیزوں کو آپ یوٹیلائز کریں اس دنیا میں. ابن آدم کے قدم ہل نہیں پائیں گے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے. اس کے بعد میزان لگایا جائے گا. میزان یعنی اسکیل. اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد اعمال کو تولا جائے گا، وے کیا جائے گا. اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ میزان ایسی ہے، ایک میزان میں سارے زمین آسمان بھی رکھ دیے جائیں تو بھی وہ ایسا لگے گا خالی ہے، وہ اتنی بڑی میزان ہوگی. 7 قسم کے لوگ ہوں گے کہ جنہیں کوئی خوف نہ ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے انہیں سائے میں کھڑا کرنے دیں گے، اپنے شیڈ میں کھڑا کرنے دیں گے. 7 ٹائپس آف پیپل. فرسٹ ون، جسٹ رولر، عادل حکمران. پائس ینگ مین، یعنی جوانی میں آپ نے ایمان کی اپنی بہترین حالت دیکھی. تیسرا ہے جس کا دل معلق ہو مساجد میں، ڈویلر آف مسجد. ایک نماز پڑھنے کے بعد وہ ویٹ کرتا رہے، ذہنی طور پہ وہ نمازوں میں ہی ہو کہ دوسری نماز کا وقت کب آئے گا. متحابون، ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنے والے. وہ انسان جب کہ اکیلا ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے روئے، اور وہ جوان کہ جو اپوزٹ جینڈر کا ڈسٹریکشن ختم کرے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. یہ 7 قسم کے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اسپیشل شیڈ میں ہوں گے. اس کے بعد ہوگا پل سے رات. برج کے اوپر سے آپ کو ٹریول کرتے ہوئے جنہ کے گیٹ تک جانا ہے. سارے لوگ اس کے اوپر سے چلیں گے، ایون پروفیٹس، انبیاء، شہداء، ہر کسی کے لیے پل صراط. ہر وہ نفس کے جس نے موت چکھی ہے اسے پل صراط پہ سے گزرنا ہے. پل صراط جو ہے وہ تلوار سے زیادہ شارپ، سوئی سے زیادہ باریک، بہت زیادہ اندھیرے والی، اور اس کے نیچے جو ہے جہنم ہوگی. اس کے اوپر سے چلتے ہوئے ہی آپ جنت تک پہنچ سکتے ہو. جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنی زیادہ آپ میں سے لائٹ ایمٹ ہوگی، اتنا زیادہ نور ایمٹ ہوگا، اور جتنا زیادہ نور ایمٹ ہوگا اٹ ول بی ایزیئر فار یو ٹو کراس دیٹ برج، کیونکہ آپ کو نظر آئے گا. بہت باریک اور بہت اندھیرا ہوگا اس لیے نظر نہیں آئے گا، ایکسیپٹ کہ آپ کے پاس اپنا ایمان کا نور ہو. لوگوں کی جو اسپیڈ ہوگی وہ ڈپینڈ کرے گی کہ آپ نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف کتنی سبقت کی، کتنی اسپیڈ کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتے تھے. اللہ تعالیٰ کو آپ نے اپنی لائف میں کون سی پرائرٹی دی تھی، اکارڈنگ ٹو دیٹ اسپیڈ آپ کی اسپیڈ ہوگی. کوئی ہوا کی اسپیڈ میں جائے گا، کوئی لائٹ اسپیڈ میں جائے گا، کوئی رکتے ہوئے جائے گا، کوئی گر جائے گا پھر اٹھے گا، کوئی گر جائے گا تو اوپر نہیں آئے گا، کوئی کرالنگ کرتے ہوئے جائے گا. کسی کی لائٹ جو ہے اتنی زیادہ ہوگی کہ دوسروں کو تک نظر آئے گی، اور کسی کی لائٹ اتنی کم ہوگی کہ اس کے پیر کا جو انگوٹھا ہے بس وہیں تک لائٹ ہوگی اس کی. پل صراط جو ہوگی وہ ایک اسٹریٹ لائن نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اندر لوپس لگے ہوئے ہوں گے جو کہ آپ کو کھینچ لیں گے. اگر آپ سیدھے بھی چل رہے ہیں تو وہ لوپ آپ کو کھینچ کے گرا دیں گے، ڈریگ کریں گے آپ کو. یہ لوپس کیا ہیں؟ آپ کی لائف کے ڈسٹریکشنز کہ جو آپ کو صراط مستقیم پر نہیں رہنے دیتے تھے. ہر وہ چیز جو آپ چاہتی ہیں کہ میں صراط مستقیم پر رہوں، اور ہر وہ چیز جو آپ کو گرا دیتی تھی، پیچھے دنیا میں واپس سے آپ کو انوالو کر دیتی تھی، وہ چیز فزیکل فارم لے لے گی. کس کی شکل میں؟ لوپس کی، اینکرز کی شکل میں. ہو سکتا ہے آپ پھر سے نئے سرے سے ایمان تازہ کر کے آپ دنیا میں واپس سے صراط مستقیم پر آ گئے تو پھر یہ لوپس جو ہیں یہ تھوڑے سے آپ کو اسکریچ کریں گے، آپ پھر سے کھڑے ہو جائیں گے، پھر سے چلنے لگیں گے. یہ جو پل صراط ہے یہ ایک سمبل ہے جو آپ اپنی لائف دنیا میں جی کر آئے ہو. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب پر رحم کرے کہ ہم یہ پل صراط کو بہت آسانی سے اور ہائیسٹ ایمان اور ہائیسٹ لائٹ کے ساتھ ہم اس کو کراس کر کے جنہ کے گیٹ تک پہنچ جائیں. اس کے بعد جنہ کے گیٹ پر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے دلوں میں ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے کوئی غل ہو، کسی کے لیے کوئی بات ہو، کوئی سن نہیں ہے وہ. اگر سن ہوتا تو اب یہاں تک نہیں آتے. تو پھر آپ کے غل کو دھویا جائے گا، ملائکہ دھوئیں گے
اینڈ دین آپ کا نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوگا کہ آپ انٹر کر سکتے ہو. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا جائے گا کہ آپ انٹر کریں. اور جب وہ انٹر نہیں کرے ہیں، صرف دیکھیں گے وہ اندر، تو دیکھیں گے بہت کم لوگ ہیں. تو ملائکہ سے پوچھیں گے اینا امتی، کہا جائے گا 3/4 جہنم میں ہیں. تو وہ اپنے رفقا کو لے کر، خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، شہداء، نبیین، جو جنت میں جانے کے حقدار تھے، ان کو ساتھ میں لے کر جہنم میں جانے سے پہلے وہ کیا کریں گے؟ شفاعت کی دعا. سیکنڈ شفاع اللہ تعالیٰ سے. ہر رسول کو ایک بلیسنگ دی ہے، ایک پرائرٹی دی ہے کہ ان کی ایک دعا میں ضرور قبول کروں گا. ہر رسول نے وہ دعا کو یوٹیلائز کر لیا ہے دنیا میں، ایکسیپٹ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کیا کہا کہ میں اس دعا کو اپنی امت کے لیے آخرت میں رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ کنفرمیشن ہو کہ میری امت جہنم سے بچا لی جائے گی. تو اس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سیکنڈ شفاعت کے ٹائم پر اللہ تعالیٰ سے مقام محمود پر جا کر اللہ تعالیٰ کو کہیں گے کہ میری امت کی شفاعت کی جائے. اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ، جس کے دل میں حبہ خردل، میتھی کے دانے کے جتنا بھی ایمان ہے، ان کو نکال لاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، انہیں نکال کر لے آئیں گے. اس کے بعد واپس سے جب انٹر کریں گے تو دیکھیں گے اب بھی جنت خالی ہے. واپس سے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے امتی امتی. اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ہو ایمان، اسے واپس لے آؤ. واپس لے کر آیا جائے گا. تیسری بار پھر یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ذرے کے برابر، بہت چھوٹا سا ٹائنی، جس کے دل میں ایمان ہو، اسے نکال کے لے آؤ. اسے نکال کے لے کر آیا جائے گا. پھر جنت میں جانے کی کوشش کریں گے تو اب بھی جنت خالی ہے. دوبارہ سے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ، جس نے ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے اسے بھی نکال لو اخلاص کے ساتھ. تو اسے نکال لیا جائے گا. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور جانا، نکالنا ہو سکتا ہے یہ ہزاروں سال پر ہو. تو اگر صرف شفاعت کا سوچ کے گڈ ڈیڈز نہیں کر رہے ہیں تو ریممبر دوزخ کے اندر ہوگا، عذاب بہرحال ہوگا. شفاعت جو ہے وہ بعد میں ملے گی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.